نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وقال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فخذوه هنيئا مريئا صدق الله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، قرآن کے تعلق سے نکاح کے متعلق کچھ مختصراً آپ کے گوشے گزار کر چکا ہوں۔ باتیں تو بہت ہیں، احکامات بہت ہیں، مگر جو قرآن حکیم کی آیات سے ان تمام کو جوڑ کر نچوڑ خلاصہ پیش کیا تھا، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں جن کے لیے وقت کم رہتا ہے۔ نکاح سے متعلق کہ نکاح اللہ کا ایک طریقہ ہے، دنیا بسانے کا ایک حسین نظام ہے۔ دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام آئے، 2 کو چھوڑ کر جتنے پیغمبر تھے سب شادی شدہ تھے، سب بیوی بچوں والے تھے۔ صحابہ کرام نے شادی نہ کرنے کے بارے میں رسول سے درخواست کی، پسی ہونے کے بارے میں کہ ہم بدیہ کرا لیں اور کوئی جنسی خواہشی باقی نہ رہے۔ لقتفینا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم پسی کرا لیں، بدیہ کرا لیں، جنسی خواہشات ختم ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ رحبانیت فی الاسلام، نہیں دین میں یہ اس کی اجازت نہیں۔ دین یہ نہیں کہ آدمی تصویر لے کر جنگل پہاڑوں میں چلا جائے اور اللہ اللہ کرتا رہے۔ دین یہ ہے کہ آدمی دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی برتتا اور ادا کرتا چلا جائے، جیسا کہ تمام پیغمبر شادی شدہ رہے، بیوی بچوں کے مسائل، خاندان کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، بیماری کے مسائل، دینداری کے مسائل، لین دین کے مسائل، سیاسی مسائل، سماجی مسائل، معاشرتی مسائل، خاندانی مسائل، آئلی مسائل، یہ سارے مسائل سے جھوٹتے ہوئے اللہ کی انہوں نے بندگی پورے کمال کے ساتھ کی، اس لیے اللہ نے ان کو اکملیت ادا کر دی۔ اور اس مسلمان کو بھی اللہ نے اکمل بتایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان والا مسلمان وہ ہے کہ جس سے ہر جہات میں اخلاق اچھے ہوں، ماں باپ کے ساتھ اچھے ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے ہوں، خاندان کے ساتھ اچھے ہوں، رشتے داروں کے ساتھ اچھے ہوں، دوست احباب کے ساتھ اچھے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ بس تصویر پڑھ لے دیندار بن گئے اور اخلاق اچھے نہ ہو، نہیں۔ نبی فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، ایمانداروں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے کہ احسنهم خلقا، جس کے اخلاق زندگی کے ہر فیلڈ میں اچھے ہوں۔ بیوی کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے، ظالم نہیں، بد کلام، بد زبان، بدتمیز، بد کردار نہیں کہ بیوی پر مظالم کر رہا ہے، لات بھوسے جوتے ڈنڈے جو مل جائے اس سے اس کا سواگت کرے۔ فرما نہیں لا تجلدوا جلد العبد، تم بیویوں کو ایسے نہ مارو جیسے غلاموں کو، جانوروں کو مارا جاتا ہے۔ یہ تمہاری شریک حیات ہیں، یہ تمہاری نوکرانی اور باندھی اور غلام نہیں ہے جو تم مارتے ہو۔ تو دوستو، رسول کا یہ فرمان کہ مومن بھی کامل بن سکتا ہے ایمان کے اندر، شرط یہ ہے کہ اس کے اخلاق زندگی کے ہر فیلڈ میں اچھے ہو جائیں۔ میں نے قرآن حکیم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے نکاح کے تعلق سے کہ اللہ نے ایک بڑا حسین استعارہ پیش کیا ہے، ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم لوگ ان کا لباس ہو۔ بڑا حسین استعارہ ہے، اس سے اچھا دنیا میں کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا میاں بیوی کے تعلقات کو قائم کرنے کے لیے۔ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم بیویوں کے لباس ہو، بڑا حسین استعارہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری شادیاں تمہارے جوڑے میں کی ہیں لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون قلب حاصل کر لو۔
بیوی ہونے کے بعد تمہاری نگاہیں پاک ہو جائیں، غیروں کی طرف مت دیکھو، کان کی سماعت پاک ہو جائے، بد زبانی کے الفاظ نہ سنو، زبان پاک ہو جائے، دل دماغ سوچ فکر پاک ہو جائے۔ لہذا یہ لباس ایسا ہے جو تم کو داخلی اور خارجی تمام چیزوں سے بچاتا ہے۔ گرمی میں آپ نے باریک لباس پہن لی، آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں متاثر کر رہی ہیں۔ جاڑے میں آپ نے گرم لباس موٹے لباس پہن لی، آپ کے بدن کی حفاظت ہو گئی۔ ایسے ہی بیوی اپنے شوہر کے لیے محافظہ اور شوہر اپنی بیوی کے لیے محافظ، کہ دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں کے محافظ، ایک دوسرے کے جسم و خیالات کے محافظ، انسان کے اعضاء اور شرمگاہوں کے محافظ ایک دوسرے کو اللہ نے بنا دیا ہے۔ لہذا نکاح ایک عظیم عبادت ہے، ایک عظیم سنت ہے، ایک عظیم اور حسین قانون ہے، قانون ربانی کی شکل میں۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی ہے، کچھ صحابہ نے اپنے اوپر روزے لازم کر لیے کہ میں ہمیشہ دن کو روزے رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ کسی نے کہا کہ میں رات میں جاگوں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں جورو جاتے کے ناطے سے بالکل آزاد رہوں گا، جورو نہ جاتا بس خدا سے ناتا۔ وہی نازل ہو گئے کہ یہ 3 صوفی جی آئے تھے اور یہ باتیں اپنے اوپر لازم کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فلاں نہیں یہاں ہو، انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ تو کہا جی اللہ کے رسول۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ رات میں زیادہ عبادت نہ کریں تو آپ تو بخشے بخشائے ڈگری ہولڈر جنتی ہیں، ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ لہذا ہم نے اوپر یہ طے کر لیا کہ ہم رات میں نہیں سوئیں گے، پوری رات اللہ کی عبادت کریں گے۔ دوسرے نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہم ہمیشہ دن کو روزے رکھیں گے، دن میں افطار نہیں کریں گے۔ اور تیسرے آدمی نے ہمارے ساتھی نے طے کر لیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، بیوی بچوں کے جھمیلے سے الگ تھلگ اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول کے تیور بدل گئے اور فرمایا واللہ، خدا کی قسم، انی لاخشاکم للہ، میں تم سے سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں۔ واتقاکم لہ، اللہ کا خوف میرے اندر تم سب سے زیادہ ہے۔ ولکن اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور فریض زوجیت بیوی سے ملاقات بھی کرتا ہوں، میں دن کو روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں شادی بیاہ بھی کرتا ہوں، بیوی بچوں کے مسائل بھی حل کرتا ہوں۔ النکاح من سنتی، دیکھو نکاح میری سنت ہے، وسنت الانبیاء من قبلی، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں دو کو چھوڑ کر سب کی سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر تم میری سنت سے اعراض کرو گے، شادی نہیں کرو گے تو تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں، تم ہمارے امتی نہیں۔ یہاں تک رسول کی وانی۔ لیکن نکاح کے بعد کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ نکاح میں کیا چیز ہے؟ نکاح ہوتا ہے مہر کے ساتھ۔ رسول نے تو نکاح کو اتنا آسان کر دیا تھا، اس امتی مسلمہ نے بدبختی کا اپنے آپ کو شکار کر لیا اور نکاح کو ہندوانہ نکاح بنا دیا۔ رسول کی سنت سے سراسر، چاہے سید ہو، شیخ ہو، پٹھان ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، سب پر یہ جہالت کا اثر ہے کہ سب شادیاں کرتے ہیں تو 150-200 نان مسلم سب کو لے کر پورے خیراتوں کی ٹیم لے کر بارات لے کے جاتے ہیں، جبکہ لڑکی والوں پر 1 پیسے کا خرچہ نہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ میں سے جس کو بھی حدیث مل جائے ہم کو لا کے دکھا دیجیے گا، 1000 روپے انعام دوں گا آپ کو۔ اگر بارات کا تصور اسلام میں ہو، کہیں پر بھی 1 پوائنٹ بھی اگر اثر ہو، مگر مسلمانوں نے برہمنیت کے انداز کو فروغ دے کر مسلمانوں میں تباہی مچا دی۔ کیوں؟ ہم نے کھایا تو کھلائیں گے نہیں؟ ارے بے ایمان، کھایا تھا تم نے، لڑکی والے تم کھلائیں گے؟ یہ بتائیں چھوہارا کون بانٹتا ہے؟ لڑکی والے بانٹتے ہیں یا لڑکا والے لے کر کے آتے ہیں؟ چھوہارے آپ بانٹے، لڑکے والا چھوہارے بانٹے، اور بریانی، مرغ پلاؤ اور قورمہ شیرمن متنجن یہ لڑکی والے کھلائیں؟ کہاں کا اصول لکھا ہوا ہے؟ لڑکی والوں پر کوئی پیسہ نہیں، وہ کھانا کس خوشی بھی کھلائیں گے آپ کو؟ مگر ہماری بے غیرتی اور بے دینی اور بے عزتی کا اثر ہے کہ ہم دونوں ہاتھ دھو کر کے بارات میں کھانا کھانے جاتے ہیں۔ بہت سارے بارات میں لڑکیوں کے نکاح میں بہت کم فائدے، شاید کہیں پر مجبور ہو گیا تو کھاتا ہوں، نہ کھاتا نہیں کیونکہ ظلمن کھانا ہے۔ ہاں ولیمے میں کھاتا ہوں، اب تو خیر نہ ولیمے میں جاتا ہوں نہ اس میں، برائے نام کبھی چلا گیا تو چلا گیا، نہ جاتا ہی نہیں، شوگر کی وجہ سے ڈاکٹروں نے پرہیزگار بنا دیا۔ مگر کہیں پر کھانا نہیں، کیوں کھانا کیوں کھلائے گا؟ خوشی کا ہے کہ وہ لڑکی رخصت کر رہا ہے، اس کے گھر میں دکھ ہے، جو بیٹی گھر کی رانی تھی آج وہ دوسرے گھر کی رانی بن کر کے جا رہی ہے۔ بس صرف اتنا ہے کہ باپ سمجھتا ہے کہ میرا یہ کندھے کا بوجھ ہلکا ہو گیا، میں بری ذمہ ہو گیا، میں اپنی بیٹی کے ذمہ داری سے تم دوش ہو گیا۔
اس پر 150, 200 اور 500 لوگوں کی کھانے کا خرچہ ڈال دینا، اس سے بڑی نمک حرامی کیا ہوگی؟ یعنی بہت صاف طور پہ کہہ رہا ہوں، برا لگے مجھ کو معاف نہ کیجیے گا. میں اللہ کی عدالت میں کہوں گا کہ اللہ میں نے چک منڈی والے اور جتنے نمازی تھے سب سے کہا تھا، مگر یہ فراڈ کرتے تھے، دھوکہ کرتے تھے آپ کے ساتھ، آپ کے رسول کے ساتھ، کہ نہیں بات تو وہی ہوگی جو اللہ کہیں گے مگر چلے گی پنچایت کی. کہیں پر بارات کا تصور نہیں ہے. اگر آپ لوگ کھاتے ہیں تو حرام کھائیں گے، ظلمن کھائیں گے بارات کا کھانا. اب تک جو ہوا ختم کیجیے سسٹم کو، بڑی تباہی بربادی آ رہی مسلمانوں کو. نکاح کے لیے بھائی 20 لاکھ 50 لاکھ خرچہ، رسول کی سنت کے خلاف. جس قانون میں رسول کی مہر نہ ہو وہ تب تک کے سب ریجیکٹ کے قابل ہیں. ہاں اگر کہیں دور سے بارات آ گئی ہے 10-20 لوگ آ گئے تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، کہیں پر انتظام کروا دیں، ہوٹل بک کرا دیجیے، جہاں انتظام ہوا رکھ دیجیے. لیکن محلے کی بارات محلے والے کے ہاں، شہر کی بارات شہر والے کے ہاں، 150, 200 خیراتی اور بےمانوں کو لے کر کے کھلانے کا کیا تو بنتا ہے؟ لڑکی والوں پہ کوئی کھانا نہیں، رب کعبہ کی قسم کوئی کھانا نہیں لڑکی والوں کا. یہ سراسر ظلم ہے ہمارا، برہمنیت سماج ہم نے اختیار کر لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی 4 بیٹیوں کی شادی کی، کوئی باراتی نہیں آیا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اصحاب صفہ کو بلا کر حضرت علی فاطمہ جو سب سے زیادہ شہیدی تھی، چبوترے میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ جو حدیث سیکھ رہے تھے، ان کو بلا کے نکاح کرا دیا. اور انہوں نے امن چند عورتوں سے کہا کہ جاؤ علی سے پوچھو کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، اللہ کے رسول کو وہاں نکاح کر دیا، فاطمہ کو کہاں رکھیں گے؟ حضرت علی نے اپنے ساتھی سے کمرہ لے لیا تھا، کہا کہ وہاں پہنچا دیجیے. نہ علی کی طرف سے کوئی جوڑا آیا، نہ کوئی کہار آیا، نہ ہار، نہ ڈولی، کچھ بھی نہیں. جو رسول کی سنت سے جو چیز ثابت نہ ہو، جب تک اس سے بغاوت نہیں کریں گے خدا کے قہر سے مسلمان بچ نہ پائیں گے. چاہے حاجی ہو، نمازی ہو، جماعتی ہو، دیوبند کا فارغ ہو، مفتی اعظم ہو، کوئی بھی اگر یہ کرے گا تو اس کا ریئیکشن ضرور ہوگا، خدا کی ماں کا شکار ہوگا. چاہے جہانگیر کرے، عالمگیر کرے، آفاقگیر کرے، دنیا گیر کرے، سب مارا جائے. ولیمہ ہے، رسول نے فرمایا تھا اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد. مسلمانوں نکاح کرو مسجد کے اندر. اعلنوا النکاح، کاٹ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں. تم مسجد میں اعلان کرو، مسجد میں کافی ہو جائے گا، سارے لوگ کی تصویر ہو جائے گی. نکاح کا اعلان کرو، واجعلوه فی المساجد، اور مسجد میں نکاح کرو. جس نکاح میں نیک ایماندار شریک ہوں گے، کوئی جواری شرابی نہیں ہوگا تو پاک ہو کر کے آئے گا. نیک صالحین شریک ہوں گے، اللہ کے فرشتے شریک ہوں گے، اس سے پاکیزہ نکاح کیا ہو سکتا ہے؟ اور جگہ پر تو چور بےمان وہ سب کے سب آج کل بندوق دھاری لا رہے ہیں. نکاح کے بعد اتنی فائرنگ ہوتی ہے کہ کان سے پردے سن ہو جاتے ہیں. حرام کی دولت ہے تو ہوگا کیا؟ حلال کی دولت خرچ کرتے مسلمانوں کا احساس ہوتا ہے. مردوں پر اللہ کے رسول نے فرمایا اولیم ولو بشات، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کاٹ کر. نام و نمود کے لیے بازار اور میری ہار اور میری اعلان اور بارہ دری اور فلاں یہ سب کرنا، یہ صرف دکھاوا ہے. اسلام سے اس سے کوئی تعلق نہیں. بنتے تو ہم دیندار، بہت رسول کے چاہنے والے، عاشق رسول اور عاشق صحابہ، مگر ہماری زندگی کے اندر وہ کردار نہیں جس کی وجہ سے یہ مار ہے خدا کی ہم پر، ٹوٹ رہے، برباد ہو رہے. ولیمے میں جو شہرت ہے خدا کی کس قدر لمبی دعوت ہوتی ہے، کوئی کھایا نہیں کھایا، اور جمع کر کے کیوں اس میں کیسے لینا ہوتا ہے. ایک بےمان پٹواری کو بیٹھا دیا جاتا ہے، تھیلا لے کر، ریکارڈ لے کر، کھاتا لے کر، وہ جوڑتا بیٹھتا ہے کتنے 3 لوگوں نے کھانا کھایا، کتنا پیمنٹ کیا. ہر آدمی آتا ہے کھانے کے لیے تو لفافہ جیب میں رکھ کے لاتا ہے کہ دیکھو بریانی کھانے آئے اور لفافہ ہے، 551 تو کم سے کم ہے ہی، ورنہ 151 روپئے ہیں ہماری جیب میں. یہ صرف لوٹ مچانے کے لیے کہ جو کھا کے جائے برہمنوں کی طرح ایک ایک پیسہ وصول کر لیا جائے. کہاں اسلامی سنت ہے؟ کون سی سنت ہے مجھے بتائیں آپ. میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، بہت سارے لوگ چک منڈی سے، مولوی گنج سے، کسی مالدار کو نہیں بلایا تھا، صرف اپنی چک منڈی کے چند لوگوں کو. الحمدللہ ایک لفافہ ہم نے لیا، 2 لفافے کے سٹی اسٹیشن والے سے چک منڈی کے ساتھ نام نہیں لوں گا، یہ بغیر میری دانش سے میری جیب میں صدری میں ڈال دیا تھا. بس 2 لفافے مجھ کو ملے، ورنہ بہت سارے لوگ لفافے تھے، 1,00,000-1.5 روپئے تو فری میں حرام کا ہی جاتا ہے. ہم بھی چاہتے پیسہ مل جاتا، ہم تو بہت غریب ہیں آپ لوگوں سے چندہ کر لیتے. لیکن جتنا آپ سنت کے مطابق کریں گے اللہ کی غیبی مدد ہوگی. اللہ کرم ہے، نہ میں کسی کے سامنے قرضدار ہوا، نہ بھیک مانگا، نہ ہاتھ پھیلایا، اور اللہ کرم ہے کہ کسی کا احسان نہیں. ہاں اگر کسی دوست احباب نے کچھ سپورٹ کر دیا ہوگا تو اللہ جزائے خیر دے گا، لیکن کوئی قرضداری نہیں.
الحمدللہ بالکل سبکدوش، 1 پیسے قرض برانی فاقہ کر لوں گا، قرض نہیں لوں گا، مر جاؤں گا ٹھیک ہے لیکن قرض نہیں لوں گا. یہ مزاج بنائیے آپ. مردوں پر اللہ کے رسول نے ولیمہ لازم کیا، لڑکیوں کے باپ پر کوئی کھانا نہیں. مگر ہم سب بےغرضی کا ثبوت دے کر ارے آج کھانا اچھا نہیں، کھانا بہت ٹھنڈا کر دیا، کباب اچھے نہیں، میں بریانی کے چاول خراب تھے. کیوں؟ یہی اسلام میں طریقہ بتایا کہ جس کیا کھاؤ، جس تھالی میں کھاؤ اسی میں ٹیسٹ کرو. کیا ضرورت ہے کھانے کی آپ کو؟ صرف لڑکے والوں پر ولیمہ ہے، اولی ولو رشاد. اور حیرت ہوگی آپ کو، حضرت صفیہ کا نکاح ہوا، اللہ کے رسول نے ولیمہ کیا تو ستو گونج کر رکھ دیا، جیسے آدھا گدا جاتا ہے ستو کھاتے ہیں، اور کھجورے رکھ دیا. اللہ کے رسول فرمایا حاضی ولیمۃ منی، یہ میری طرف سے ولیمہ کھائیے آپ. سب سے بڑا ولیمہ جو رسول نے کیا ہے. غور کریں آپ میرے آقا کا فرمان، آپ میرے آقا کا کردار، میرے نبی کا فعل کیا تھا. حضرت صفیہ کا نکاح، حضرت زینب صفیہ کے نکاح میں تو ولیمہ میں تو ستو اور کھجورے رکھ دی، اور دوسری بیویوں کے نکاح میں فرمایا کہ ابو بکر، عمر، عثمان تم لوگ اپنے گھروں سے کچھ کھانا لے آنا، چندو صاحب خواجہ عبدالرحمان اپنے گھر سے کھانا لے آنا، جو پکاؤ دال روٹی سبزی لے آنا. 10-20 لوگ لائے، سب مل کے کھا لیا. آپ نے فرمایا حاضی ولیمۃ منی، یہ میری طرف سے ولیمہ ہے. اس سے سستا ولیمہ ہوگا کوئی دنیا میں؟ ہم اور آپ اگر بلائیں کہ مولانا کھانا گھر میں جو پکا لے آئی، دال روٹی پکی ہوگی، انشاءاللہ 4 چپاتی 6 چپاتی تو لا ہی سکتے ہیں. ہر مسلمان لا سکتا ہے، اپنے بھائی کا سپورٹ کر سکتا ہے. مگر ہماری توہین سے لوگ کیا کہیں گے؟ رسول کیا کہے کوئی بات نہیں، اللہ کہہ رہے ٹھیک ہے، اللہ میں غفور رحیم، معافی مانگ لیں گے. سماج کیا کہے گا؟ برادری کے لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اور برادری سے اتنا ڈر، اللہ کا ڈر نکل گیا، رسول کا ڈر ختم ہو گیا. سب سے بڑا ولیمہ اللہ کے رسول نے حضرت زینب کے نکاح میں کیا تھا. کیا کیا تھا؟ اولم بشات، ایک بکری اللہ کے رسول نے کاٹی تھی. وہ اشبع اصحابہ بخبز اجمن کر کے کچھ لفظ ہے، یاد رہی، ذہن سے نکل گئے. تو اللہ کے رسول نے جو کی روٹی اور گوشت سے چند صحابہ کا پیٹ بھر دیا تھا. ایک بکری میں کتنے لوگ کھانا کھا لیں گے مزاری سے بتایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ولیمہ یہ تھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے پیسہ دے دیا تو پگلا گئے، آپے سے باہر ہو گئے. لوگ کیا کریں گے؟ کنجوس ہیں، بخیل ہیں، نام نمود ہو، شہرت ہو. کچھ لوگوں میں خباثت آ جاتی تھی، اسی بہانے کچھ لوگ اچھے اچھے لوگ بلا لو تو اس کو لفافہ تو آ ہی جائے گا، جو کھانے پہ خرچہ ہوگا وہ نکل آئے گا. نیت فاضل صاف نہیں، نیت میں کھوٹ ہے. اسی بہانے پٹواری کو بیٹھا دیا گیٹ پر، وہاں پر الائچی کے دانے رکھ دیے، سونف رکھ دی، خلال رکھ دیا کہ جو بھی بغیرت آئے گا کھائے گا تو کم سے کم لفافہ تو دے گا ہی دے گا. بڑے ہوشمند ہیں مسلمان، وہ سمجھتا ہے یہ دینداری ہماری. میرے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ میرے نبی نے ایسا کوئی نکاح ہی نہیں کیا، نہ اپنا نکاح کیا، نہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، نہ صحابہ رسول نے ایسا نکاح کیا. ہمارے اور آپ کے پوروج ہندوؤں سے کنورٹ ہوئے، اسلام تو لے آئے، زبان تک حلق تک اسلام، حلق سے نیچے اسلام نہیں پہنچا. تمام رسم و روایات، ریتیں رواج سب وہیں پر حملیت کے رہے. کہ لڑکی والوں کو جس قدر لوٹ سکتے ہو لوٹ بچا رہو، یہی دینداری ہے. اس میں حاجی، نمازی، دیندار سب آپ کے لیے چڑھا کر کے باقاعدہ کھانے کے میز بیٹھ کر خود جم کے کھاتے ہیں. پرہیز کیجیے. آپ لڑکیوں کھا رہے بالکل شریک نہ ہوئیے، آپ ولیمے میں شریک ہوئیے. آپ کم سے کم آپ اس سنت کو زندہ کر دیے، اللہ کی مدد ہوگی. اللہ کے رسول فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جب میری سنت مٹ رہی ہو، میری سنت پامال ہو رہی ہو، میری سنتوں کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہو، اگر میری امت کے ایک افراد بھی کھڑا ہو جائے کوئی اور میری سنت کو زندہ کرے تو 100 شہیدوں کا ثواب اس کے کھاتے میں جائے گا. کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ؟ اب بارات میں کھانا نہیں کھائیں گے آپ لوگ، بائیکاٹ کیجیے، نہیں بارات میں کھانا نہیں کھائیں گے، بارات میں جائیں گے ہی نہیں. نکاح کر لو مسجد کے اندر، 5-10 لوگ جاؤ، دلہن کو لے آؤ، جو چائے پانی ہو کر لو ختم کرو. لڑکی والوں سے کوئی خرچہ نہ رکھو. کل اللہ کی عدالت میں اگر مارے گئے تو یہ نہ چاہیے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، منبر سے پیغام دے دیا گیا تھا اور وعدہ دے دیا گیا آپ سے. ہم اگر کریں گے تو ہم بھی مارے جائیں گے، آپ کریں گے آپ بھی مارے جائیں گے. لڑکی کی شادی میں آپ بھی کھانا نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. شاید میں پہلے سے ہوں لیکن آج وعدہ کرتا ہوں کہ میں لڑکی کی شادی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ، نہیں کھاؤں گا. لڑکی پر کوئی کھانا نہیں، مرد پر ہے ولیمہ کرو. کھجور لڑکی والا بانٹے اور کھانا لڑکے والا بانٹے، کھجور چھوہارے. اور لڑکی والوں پر بریانی، شیرمان، خورجہ، پوچھے، متنجن، یہ سب خرچہ ان کو پر رکھا جائے. کہاں لکھا ہوا؟ نکاح مسجد میں کیجیے، مسجد میں اعلان کیجیے. آپ
بھائی میری لڑکی کا نکاح ہے، میری بیٹی بھتیجی نواسی پوتی کا نکاح ہے، آپ لوگ شریک ہو جائیے، جمعے کے دن نکاح کیجیے، آپ کسی کارڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی، نکاح کو سادہ کر لیجیے، آپ نکاح شادی کو شادی کر لیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ کیا آپ رسول کی سے بغاوت کر کے اپنے نکاح کو خبیث بنانا چاہتے ہیں، گھر میں دیواریں اٹھوانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کا جنازہ اٹھا کر اپنے گھر کو برباد مٹانا چاہتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ حضرت کی مادر مہربان فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں پریشانی دشواری نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ رسول نے تو نکاح کو اتنا آسان کر دیا تھا، ہندوؤں نے جو کیا کہ ان کا کوئی وراثت کا مزاج نہیں ہے، رواج نہیں، قانون نہیں، لڑکی کو جس قتل لوٹا جا سکتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے لوٹ دیا جائے، ان کو جو کچھ تلک کے نام پر جہیز کے نام پر ہے سب لوٹ دو، کیونکہ ان کو ملنا نہیں۔ اللہ نے اسلام نے لڑکیوں کو وراثت دی ہے، قانون جاری کیا ہے، شوہر کے مال میں بھی وراثت ہے، ماں باپ کے مال میں بھی لڑکی کو وراثت ملے گی۔ آپ لڑکی کی شادی کو دے دیا، آپ نے 5 لاکھ روپے خرچ کر دیے، 10 لاکھ خرچ کر دیے، 50 لاکھ لڑکی کا حق مار لیا، بہن کو وراثت دے دیتے مسلمان حاجی نمازی ہو کر کے، کہتا تمہارا کیا شادی ہوگی، جاؤ میں سسرال لو، اب یہاں تمہارا کچھ نہیں۔ دکان کے مالک ساری بیٹے، مکان کے مالک بیٹے، زمین جائیداد کے مالک بیٹے، بیلنس کے مالک بیٹے، سب بیٹے، بیٹی کو کچھ نہیں ملے۔ 10% مسلمان اگر دیتے ہوں تو دیتے ہوں بیٹیوں کو اور بہنوں کو حق، اس کا شرعی حق، ورنہ 90% مسلمان بے ایمان اور گھوٹالا کرتے ہیں اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی رشتہ داروں کے ساتھ۔ نہ میکے سے وراثت ملتی ہے، نہ سسرال سے وراثت ملتی ہے، رسول نے تعلیم دی۔ تو نکاح میں مہر ہے، مہر بھی کوئی بہت معیاری چیز نہیں، عزت کی چیز نہیں ہے۔ اگر عزت کی چیز ہوتی تو رسول محترم اپنی بیٹیوں کا نکاح پہاڑ کے سونے کے برابر کر لیا کرتے۔ اس زمانے میں بہت معمولی کھجور کی گٹی کے برابر سونا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں۔ کا چاندی کی انگوٹھی کا کچھ نہیں، کا لوہے کی انگوٹھی کا اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ہے۔ کا پھر شادی کیسے کرو گے؟ اچھا بتاؤ قرآن شریف یاد ہے تم کو؟ کا جی اللہ کے رسول یاد ہے۔ کا ٹھیک ہے، لڑکی کو بلایا، اللہ کے رسول نے شادی کر لی اور کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارا مہر اس قرآن کو بنا دیا ہے، تم شادی کے بعد اپنی بیوی کو قرآن کی یہ آیتیں جو تمہیں یاد ہے ان کو سکھا دینا، یہ حاضر ہوا المہر، یہ تمہارا مہر ہے، تم راضی اس پر؟ لڑکی نے کہا جی سرکار آقا میں راضی ہوں۔ حضرت ام سلیم بہت حسین و جمیل، بہت اعلیٰ خاندان کی تھی، مالدار خاندان کی تھی۔ حضرت ابو طلحہ مومن نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے حضرت ام سلیم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مالدار بھی نہیں، بہت اچھی شکل و صورت کے نہیں تھے، اچھی پرسنالٹی کا آدمی نہیں تھا حضرت ابو طلحہ۔ حضرت ام سلیم نے کہا کہ مجھے نکاح کے لیے کوئی چیز مانی نہیں ہے، میں آپ سے نکاح کر سکتی تھی، لیکن کیونکہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھ کو ایمان کی دولت دی ہے اور آپ خود پر قائم ہے، تو میرا آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نکاح کے لیے تیار ہوں تو اسلام لے آئیے، آپ کا اسلام لانا ہی میرا مہر ہو جائے گا۔ وہ اسلام لے آئے، اللہ کے رسول نے نکاح پڑھا دیا اور یہی اسلام لانا ہی مہر ٹھہر گیا۔ ہماری صحابیات کا کردار تو یہ تھا، اور آج ہمارا کردار، بیٹیوں کے ماں باپ کا کردار کیا ہوتا ہے؟ مالدار گھرانے میں کرو لڑکیوں کو زیادہ مہر ملے گا، اور مالدار لڑکی کے گھر میں کرو تاکہ لڑکوں کو زیادہ جہیز خیرات ملے گی۔ اسی چکر میں ہم نے پورے اسلامی معاشرے کو برباد کر دیا۔ اس طرح میرے عزیزوں، شادی کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کیجیے تو انشاءاللہ ہمارے حالات بہتر ہوں گے، اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور آئندہ جمعے میں طلاق کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں۔ طلاق ثلاثہ کے لیے گورنمنٹ جو قانون بنانا چاہتی ہے، حتی امکان تو ہم لوگ جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، جو ہوگا کریں گے، جان لیں گے، بھائی کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حکومت کی نگاہیں ٹھیک نہیں، اس کو ان دونوں کو اسٹینڈ بنانے کی پوری تیاری ہے۔ یہ ہمارے اندر بیداری پیدا ہونی چاہیے، عام میں سے ہر آدمی ایک ممبر کو لائے 2 جمعے کم سے کم طلاق کے سلسلے میں کہ اللہ نے اسلام نے طلاق کی کہاں تک اجازت دی ہے۔ انشاءاللہ بہت تفصیل سے مختصر بیان کر دوں گا کہ ذہن میں بات آ جائے گی انشاءاللہ۔ لانے کی کوشش کیجیے تاکہ ہم اسی پھر گراؤنڈ سے گفتگو کریں اور طلاق کی حقیقت کو سمجھائیں کہ کن حالات میں طلاق کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ الیکشن کا زمانہ ہے، اس وقت کے جو حالات ہیں، جمہوری حق اللہ نے ہمیں دیا ہے، ملکی اعتبار سے ہم اس حق کا صحیح استعمال کریں۔ ہر آدمی جو بالغ ہے یا جس کو ووٹ دینے کا حق ہے وہ ووٹ دے کر
اپنا نام بھی درج کرائے اور ساتھ ساتھ اپنی طاقت کا استعمال بھی کرے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مدد کے اور بغیر کسی رشوت کے۔ یہ زمین کی میری آواز ہے، جب تک میں نے ممبر سے کسی کینڈیڈیٹ کے لیے اعلان نہیں کیا تھا۔ کیوں کہ کینڈیڈیٹ ہمارے معیار پہ نہیں اترتے، ظالم، قاتل، بےمان، حرام خور، چور، چکے، اس قسم کے کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا، ووٹ دیتا تھا، فالس ووٹ دیتا تھا، ایسا کہ کسی کا حق میں نہ جائے۔ میں کیوں مجرم بنوں؟ یہ بےمان حرام خوری کریں گے، ہم بھی مارے جائیں گے۔ ووٹ تو شہادت الہیہ ہے، جس طرح کلمہ کی شہادت رسول کی شہادت ہے، ویسے ہی ووٹ دینا یہ کسی کینڈیڈیٹ کی شہادت ہے کہ ہماری سیاسی کشتی کے کیوانہار یہ ہیں، ہم اس کا سپورٹ کرتے جلاتے ہیں۔ قاتل ہے تو اس کے قتل میں ہم شریک، زانی ہے تو اس کے زنا میں ہم شریک، ہمارا سپورٹ ہے اس کے اندر۔ لہذا اس وقت کے حالات اور جو متحدہ محاذ بنا ہے، جو آپس میں تالمیل ہوا ہے سماج وادی میں اور کانگریس میں، باوجود کہ میں کانگریس کو ایک آنکھ بھی نہیں پسند کرتا ہوں، مگر اس حلقے میں سماج وادی نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا ہے۔ ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے کہ جس کو میں الحمدللہ انشاءاللہ میں ضرور ووٹ دوں گا۔ نمازی ہے، ایماندار ہے، دیندار ہے، ملت کا درد رکھتا ہے، تمام انسانوں سے بھلائی کرتا ہے، جس کا نام معروف خان ہے۔ میں نے نہ ان کی چائے پی ہے، نہ دعوت کی ہے، کھائی ہے، نہ کوئی ہدیہ تحفہ لیا ہے، نہ آئندہ کی کوئی امید ہے، خدا کو گواہ بنا کہتا ہوں۔ کم سے کم اس مدھ چھیتر سے ایسا کینڈیڈیٹ اگر نہیں نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم پر خدا کی مار ہے، ہم کسی لائق نہیں سیاسی غلامی کے تاجدار بنا دی جائے۔ معروف خان سے میرا کوئی خاندانی تعلق نہیں، کوئی ایک چائے کا تعلق نہیں، نہ کوئی میں نے رشوت لی ہے، اللہ کو گواہ بنا کہتا ہوں، مگر کم سے کم یہ موقع دیا کہ ہم اپنے اچھے افراد کو، ہمارے کچھ منڈی کا نیا اچھا نہیں سارے کھڑا ہو جائے، کوئی نہ دے میں انشاءاللہ ضرور دوں گا، لیکن بڑے سے بڑا مالدار مسلمان ہو، بے ایمان ہو، خدا کی قسم میں اس کو ووٹ نہیں دے سکتا ہوں۔ لہذا یہاں کوئی ہو یا نہ ہو ان کی پارٹی کا، اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جو ڈھلمل یقین بنے ہوئے ہیں کہ میں مایاوتی کو دوں، سماج وادی کو دوں، یا آزاد امیدوار کو دوں، یا اسد الدین اویسی کو دوں، خدا کے واسطے مجھے کوئی لالچ نہیں۔ لالچ یہ ہے کہ کم سے کم ہماری ترجمانی کے لیے ہمارا اپنا بھائی پارٹی وہاں آنا چاہیے لوک سبھا میں، اور اس کے لیے بہت بہتر ہے معروف خان، کیونکہ میں زمین سے لگا ہوا ہوں، زمینی کام کرتا ہوں، میں نے ان کو تقریباً 30 سال سے دیکھا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں، اور ان کے باپ کا بھی تعلق رہا ہے کہ سینکڑوں مدارس چلتے ہیں اور بہت سارے خیر کے کام ہوتے رہتے ہیں، وہ فرنٹ پہ نہیں آتے ہیں، اخباروں میں نہیں آتے ہیں، مگر میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ لہذا میں ان کے لیے اگر یہ اپیل نہ کروں تو یہ بھی ظلم ہوگا کہ کسی نیک سارے انسان کے لیے جس مولوی نے اپیل نہیں کی۔ لہذا میں اپنی زمین کی آواز پر بغیر کسی لالچ کے، چائے اور ناشتہ اور بریانی یا دعوت کے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ووٹ کو ضائع نہ کیجیے۔ مدھ چھیتر کے بارے میں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، باقی اور کسی کے لیے میں گزارش نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا نہیں کہ حرام خور ہے، بے ایمان ہے، قاتل ہے، ظالم ہے، میں کسی کے بارے میں سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس شخص کے بارے میں دیانتاً ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اب تک اس کا کوئی کردار گندہ نہیں آیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ رہیں گے تو کنٹرول بھی رکھیں گے، اور اگر وہ غلط کریں گے تو انشاءاللہ کھلے عام اخباروں میں ان کے خلاف تشہیر کی جائے گی، بے ایمان مکار ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور مدھ چھیتر سے کم ہمارے یہ بھائی نکلنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عقل و شعور کی زندگی عطا فرمائے اور تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، صدق الله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔
محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، قرآن کے تعلق سے نکاح کے متعلق کچھ مختصراً آپ کے گوشے گزار کر چکا ہوں۔ باتیں تو بہت ہیں، احکامات بہت ہیں، مگر جو قرآن حکیم کی آیات ہیں ان تمام کو جوڑ کر نچوڑ خلاصہ پیش کیا تھا۔ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں جن کے لیے وقت کم رہتا ہے۔ نکاح سے متعلق کہ نکاح اللہ کا ایک طریقہ ہے، دنیا بسانے کا ایک حسین نظام ہے۔ دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام آئے، 2 کو چھوڑ کر جتنے پیغمبر تھے سب شادی شدہ تھے، سب بیوی بچوں والے تھے۔ صحابہ کرام نے شادی نہ کرنے کے بارے میں رسول سے درخواست کی، پسی ہونے کے بارے میں کہ ہم بدیہ کرا لیں اور کوئی جنسی خواہشی باقی نہ رہے۔ لَقَّفَيْنَا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم پسی کرا لیں، بدیہ کرا لیں، جنسی خواہشات ختم ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اور رحمانیت فی الاسلام، نہیں، دین میں یہ اس کی اجازت نہیں۔ دین یہ نہیں کہ آدمی تصویر لے کر جنگل پہاڑوں میں چلا جائے اور اللہ اللہ کرتا رہے۔ دین یہ ہے کہ آدمی دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی کما کہو برتتا اور ادا کرتا چلا جائے، جیسا کہ تمام پیغمبر شادی شدہ رہے، بیوی بچوں کے مسائل، خاندان کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، بیماری کے مسائل، دینداری کے مسائل، لین دین کے مسائل، سیاسی مسائل، سماجی مسائل، معاشرتی مسائل، خاندانی مسائل، آئلی مسائل، یہ سارے مسائل سے جھوٹتے تھے۔ اللہ کی انہوں نے بندگی پورے کمال کے ساتھ کی، اس لیے اللہ نے ان کو اکملیت ادا کر دی۔ اور اس مسلمان کو بھی اللہ نے اکمل بتایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان والا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہر جہات میں اخلاق اچھے ہوں، ماں باپ کے ساتھ اچھے ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے ہوں، خاندان کے ساتھ اچھے ہوں،